ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر اسلام ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے اور ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، دنیا میں بھی شانتی دیتا ہے اور موت کے بعد اس جیون کی پریکشا میں پاس کراتا ہے، جہنم نرک سے بچاتا ہے اور جنت سورگ کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم صحیح اور سچے اسلام کی پہچان کیسے کریں؟ کیونکہ اسلام دھرم تو بٹا ہوا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہم صحیح اسلام کی پہچان کیسے کریں؟ یہ سوال بھائی نے کیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ سچا اسلام کیا ہے؟ جب سنسار کا سچا مالک ایک ہے تو اس کا سچا اور سیدھا راستہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں سچا راستہ کون سا ہے اور اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ سوال کرنے والوں نے لکھا ہے کہ بالکل سمپل اور آسان طریقے سے سرل بھاشا میں سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں، لیکن میں پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ سوال کا جواب صحیح سے سمجھ سکیں۔ اور میں ہر بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، کیونکہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیون کی ہر گھڑی ہمیں موت کی طرف لے جا رہی ہے، جو سمے ہم دنیا میں لے کر کے آئے ہیں وہ پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیون کے مقصد سے بھٹک کر مر جائیں اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں جائیں۔ سوال بھائی نے بہت اچھا کیا ہے، ساری گمراہیوں سے نکل کر اور سچے راستے کو حاصل کرنے کا سوال کیا ہے۔ بڑا اہم سوال ہے اور سب کے لیے سننا ضروری ہے۔ یہ جواب دنیا کے ہر انسان کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اس جواب کو انسان سن کر اور اس پر عمل کر کے دنیا کی ساری گمراہیوں سے، سارے دھوکے سے بچ جائے گا اور اپنے سچے بنانے والے، پیدا کرنے والے، سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ پائے گا اور اپنے آپ کو مرنے کے بعد کی نرک کی تباہی سے، جہنم کی تباہی سے بچائے گا اور دنیا میں امن شانتی اور مرنے کے بعد امن شانتی کا جیون، سورگ کا جیون، جنت کا جیون پائے گا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ جس جواب میں اتنی بڑی کامیابی ہے تو میرے بھائیوں، آپ کو ویڈیو مس نہیں کرنی چاہیے، ویڈیو کو پورا سننا چاہیے اور غور کر کے دھیان سے سننا چاہیے۔ ویڈیو میں کی گئی ایک بات کو بھی، ایک ذرہ برابر بات کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے، اس کو دھیان سے سننا چاہیے، کوئی بات بنا سمجھے نکل نہ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے۔ آئیے اب جواب کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ سچے اسلام کی پہچان کیسے کریں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ میرے بھائی، شرک سے بچتا جا اور اسلام کا علم، گیان حاصل کرتا جا۔ اب شرک کیا ہے؟ دیکھیے، اے انسان، تجھے بنانے والا ایک ہی مالک ہے، جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں بنایا اور پوری کائنات کو بنایا۔ پوری کائنات کو بنانے والا ایک مالک ہے اور ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ یہ اس کی آسمانی کتاب قرآن مجید ہمیں بتا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ ایک ہے؟ دلیل اس کی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہستی کے اشارے پر پوری کائنات چل رہی ہے۔ اگر دو بھی ہوتے تو کائنات نہیں چل پاتی، دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا، دونوں ایک دوسرے کی کرسی پر، سنگھاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، ایک دن کو نکالتا، دوسرا روکتا، تو کائنات درم برم ہو جاتی، کائنات چل نہیں پاتی۔ پوری کائنات ایک شکتی کے اشارے پر چل رہی ہے۔ سمجھدار انسان کے لیے یہ دلیل ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ جب انسان تھک جاتا ہے یا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے یا بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے میں وہ ایک مالک کو ہی اس کی آتما پکارتی ہے۔ میں آپ کو ٹھیک طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں سچائی ٹھیک سے بیٹھ جائے اور آپ سمجھ جائیں۔ تو آپ اپنی آتما پر، اپنی روح پر غور کریں۔ جب آپ چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں تھکن کی حالت میں، تو آپ
یا جمبائی لیتے ہیں تو ایک مالک کو ہی پکارتے ہیں، چاہے آپ الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہو مگر پکارتے ایک ہی کو ہیں، 10 کو نہیں پکارتے، 20 کو نہیں پکارتے، 33 کروڑ کو نہیں پکارتے، ایک کو پکارتے ہیں۔ یہی سچ ہے، آپ اپنے اندر غور کریں اور اپنی آتما کی آواز کو سنیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہماری رچنا بنائی ہے، ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس نے اس حساب سے رچا ہے کہ ہم ایک مالک کو مانیں اور اسی کے حکم پر چلیں۔ یہ ہماری رچنا میں اس نے آسان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے 10 مالک ہوں اور 10 مالک الگ الگ حکم دیں ہمیں، تو ہم ان کے حکم کو صحیح سے فالو نہیں کر سکتے۔ میں نے کتنے مزدور یا راج مستری دیکھے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی کھرنجے کا کام ہے یا کوئی مندر کا یا مسجد کا کام ہے، تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہنے سننے والے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ہم کس کس کی بات مانیں، کس کس کی سنیں، ہم نہیں مان پائیں گے ان کی بات کو، ہم ان کے حکم پورے نہیں کر پائیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو بھئی ہم نہیں کر پائیں گے ان کے حکم پورے، ہم یہاں کام نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں تو ایسا کام پسند ہے جو ایک مالک ہو، ایک کوٹھی کا کام ہو، ایک جس کا مکان بننا ہو وہ ایک مالک ہو، وہ جو حکم دے گا اس کے حکم آرام سے ہم مان لیں گے، تسلی سے مان لیں گے، سکون سے مان لیں گے اور صحیح سے پورا کر دیں گے۔ مگر 10 آدمی 20 آدمی ہمیں ایک ساتھ بولیں کہ بھئی تو یہ کر، تو وہ کر، تو یہ کر، تو کس کس کی بات مانیں ہم نہیں مان پائیں گے، بھئی ہم نہیں کریں گے یہاں پہ کام۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا یہ کہتے ہوئے۔ تو ایشور نے ہماری رچنا میں ایک مالک کو ماننا اور ایک کا حکم پر چلنا ہماری رچنا میں رکھا ہے۔ ہم 10-20 کے حکم پر چل ہی نہیں سکتے، انسان میں اتنی سختی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، نہ بدھی میں نہ شریر میں۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگ 10 20 یا 40 یا 50 یا 33 کروڑ مالک مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں یا شریک کرتے ہیں، وہ بالکل غلط راستے پر ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف ہے بالکل۔ وہ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ جس نے کائنات کو بنایا ہے اور جس نے ان کو بنایا ہے وہ ایک مالک ہے، اس ایک مالک کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، یاد رکھیں۔ چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اس کی بنائی ہوئی زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، پانی ہو، پتھر کی مورتی ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر لوگ پیدا کی ہوئی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور شیطان کا یہی کام ہے کہ پیدا کرنے والے سے ہٹا کر پیدا کی ہوئی چیزوں کے پیچھے لگانا اور انسان کو بھٹکا کے مار دینا اور نرک کی آگ کا ایندھن بنا دینا اور جیون کے سمے کو برباد کروا دینا۔ اس دنیا میں نقلی مولوی، نقلی پنڈت، نقلی دھرم گرو اتنے ہیں کہ کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن سچائی بتانے والے بہت کم ہیں۔ اب جب زمانے میں برائی عام ہو، برائی زیادہ ہو اور سچائی بتانے والے بہت کم ہو، تو سچائی جلدی سمجھ میں نہیں آتی پھر انسان کے۔ سچائی بتانے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کی بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں، اور جو لوگ جن کی زیادہ تعداد ہے لوگوں کی برائی بتانے والوں کی، ان کی بات پہ جلدی سے لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے لیے جان توڑ محنت کرے گا اور پیچھے لگ جائے گا کہ مجھے جیون کا مقصد جاننا ہے، سچائی کو مجھے جاننا ہے، اور محنت کرے گا، اللہ کے لیے وقت دے گا، گیان کو حاصل کرے گا، ویڈیو کو سنے گا، وہی اور غور و فکر کرے گا اور سوچ و وچار کرے گا، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرے گا، اللہ کی دی ہوئی عقل سے غور کرے گا سچ اور جھوٹ کو پہچاننے میں، وہی سچے راستے کو پائے گا، ورنہ دنیا میں انسان گمراہ ہو کر کنفیوز ہو کر مر جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں برائی پر چلنے والوں کی بھیڑ زیادہ ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شرک سے بچتا جا اور اسلام دھرم کا گیان حاصل کرتا جا، تو تجھے ایشور سیدھا راستہ دکھاتا رہے گا، دنیا کی ساری گمراہیوں سے بچاتا رہے گا، بھٹکنے سے بچاتا رہے گا، اپنی طرف بلاتا رہے گا۔ تو شرک سے بچنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اپنے سچے بنانے والے مالک، سنسار کے سچے مالک کی پہچان ضروری ہے پہلے، اور پہلے اس کی پہچان کریں اور پھر اس کے ادھیکار کیا ہیں ان کو سمجھیں، تب ہم شرک سے بچیں گے۔ اب یہ میں اس کی پہچان آپ سے بیان کر رہا ہوں تھوڑی سی، ورنہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے بے شمار ویڈیو ہیں ہماری جن میں ہم نے اللہ کی پہچان، سنسار کے سچے مالک کی پہچان، بلکہ اسلام دھرم سے بھی اور دھرموں سے بھی بتائی ہے، لیکن بہترین پہچان اسلام دھرم کے اندر ہے۔ اب گیان کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، بھائی گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ جس مالک نے جیون دیا اس کے لیے کچھ تو کوشش کریں، اس نے ہمیں جیون دیا، پیدا کیا، کچھ نہ تھے، انسان بنایا، دنیا دکھائی، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اس نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو کیا ہم اس کے احسان کا جو بدلہ ہے اسے ادا نہ کریں؟ کم سے کم اتنا تو کریں کہ اس کا گیان حاصل کریں، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں، جبھی تو ہمیں راہ دکھائے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایشور کی پہچان کے اوپر بے شمار ویڈیو ہیں ہمارے چینل کے اندر، جا کر کے آپ دیکھیں۔
اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات ہے سورہ اخلاص میں جو کہی گئی ہے قرآن مجید میں، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ پہلی شرط میں کیا کہا گیا تھا کہ ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مگر اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ایسی عجیب ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایشور، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تھا، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہماری شروعات بھی ہوتی ہے اور ہم بھی مر بھی جاتے ہیں۔ اس نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ لوگ دنیا میں جا کر میری عبادت کریں، مجھے راضی کر کے آئیں اور پھر میرا جنت کا انعام پائیں، اور جو لوگ ظلم جاستی کر کے آئیں گے میری رچنا کے خلاف، وہ نرک کی آگ میں سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے کمزور نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو میں شرط آپ کو بتا رہا ہوں، ان شرطوں سے آپ دنیا میں جتنے بھی انسان غلط خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، ان خداؤں کو ان شرطوں سے چیک کریں آپ، سارے خدا ان شرطوں پر فیل ہو جائیں گے اور سچا خدا ہی ان شرطوں کو پاس کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دھوکے والا گیان، جھوٹا گیان ایشور کے سمبندھ میں پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں نے دھرم کا دھندا بنا رکھا ہے اور جھوٹا گیان پھیلایا ہے اور سچے گیان کو چھپایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے اس نے چھوٹ دے رکھی ہے، جو جیسے چاہے کرم کرے، پھر مرنے کے بعد اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں جھوٹا گیان اور جھوٹے گیان کے نام پر دھوکہ اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ انسان کو سچائی، سنسار کے سچے مالک کا سچ اٹپٹا لگتا ہے۔ جو زیادہ ہی اپنے بنانے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش اور محنت کرے گا، وہی دھوکے سے بچے گا۔ اب میرا کام کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ لوگوں کو دکھا دینا۔ اگر سچ اور جھوٹ نہیں دکھایا جائے گا تو لوگوں کو سچ کیسے معلوم پڑے گی پھر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری رچنا میں جس نے ہمیں رچا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس نے ہمارے اندر ایک مالک کو پکارنا اور اسی کا حکم ماننا رکھا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے کہنے کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی فلاں دیوتا کا کہنا مانو، فلاں اس کا حکم پورا کرو، فلاں اس کا حکم پورا کرو، اور کہتے ہیں کہ ایک دیوتا کو راضی کرنے کے لیے ایک دن چاہیے، ایک دیوتا کو راضی کرنے کے لیے ایک دن چاہیے، تو 33 کروڑ دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے 33 کروڑ دن چاہیے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 33 کروڑ دن کے کتنے سال بیٹھیں گے؟ کیا اتنی لمبی عمر ہے انسان کی؟ تو میرے بھائیوں، یہ دھوکہ پھیلا ہوا ہے، یہ بالکل پاکھنڈ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ سچے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی فلسفے ہیں کہ فلاں دیوی کو راضی کرو، فلاں دیوتا کو راضی کرو، یہ سب غلط ہے میرے بھائی۔ ایک مالک ہے، اسی کو راضی کرو، اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے سب کے لیے۔ تو یاد رکھیں، سنسار کا سچا مالک ایک ہے اور ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے بھئی یہ مورتی جو رکھی ہیں زمین پر رکھی ہیں، زمین کے سہارے سے قائم ہے۔ تو میرے بھائی، یہ زمین بھی اللہ کے سہارے سے قائم ہے، پوری کائنات اللہ کے سہارے سے قائم ہے، پوری کائنات الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اس نے پوری کائنات کو، ہر چیز کو سنبھال رکھا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اگر نیند آ گئی تو پوری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کے بیوی ہے، نہ بچے ہیں، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ و نرالا ہے۔ میں یہی کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کو تھوڑی سی اس کی پہچان بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد میں اس کے ادھیکار کیا ہیں ہم پر وہ بتاؤں گا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اے انسان، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے، اپنی بندگی کرنے کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اس کی کھوج کر کے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اور اسے راضی کریں، یہی ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ راضی کر کے مریں اور ہم ہمیشہ جنت کا جیون حاصل کریں، سکون کا جیون حاصل کریں جو ہمیشہ کا جیون ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہر چیز بے بس ہے، محتاج ہے۔
اب اس بات کو ہم دنیا میں چیک تو کریں. جب دنیا میں ہم غور کرتے ہیں اور سچائی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کائنات کو، تو واقعی میں دکھتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جس علی کل شیء قدیر، جس کا قبضہ اور طاقت اور کنٹرول ہر چیز کے اوپر ہے. جس کو چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. ہاں، وہی دن نکالتا ہے، وہی رات کرتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش کو برساتا ہے. پوری کائنات پر اسی کا قبضہ چھایا ہوا ہے. اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. سارے جہان کو اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، مگر وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے. انسان کی عقل کہاں جاتی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو پوجنے لگتا ہے جو جنے گئے ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شری رام جی کی پوجا کرتے ہیں، کرشن جی کی پوجا کرتے ہیں. کیا وہ ماں کے پیٹ سے جنے نہیں گئے؟ وہ ماں کے پیٹ سے جنے گئے ہیں. اور وہ اگر خدا ہوتے تو مر کیوں گئے؟ تو میرے بھائی، کتنے لوگ ہیں بگڑی ہوئی عقل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، مگر خدا سے جدا بھی نہیں. یہ ہے کہ نہیں پاگل پنے کی بات؟ ارے سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے. یہ پاگل پنے کی باتیں چھوڑ کر کے سیدھی راہ پکڑو اللہ کی. جب اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے گا اور جہنم کی آگ سے بچ پاؤ گے. اسی طرح سے لوگ شری رام جی کو بھی کہتے ہیں، کرشن جی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ ایشور تھے، سنسار کے مالک. ارے میرے بھائی، ایشور کبھی انسان کا روپ نہیں لیتا. پوری کائنات کا، ہر چیز کا ایک ہی مالک ہے، اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے. وہ کسی کا روپ نہیں لیتا. اگر وہ کسی کا روپ لے گا تو اس کی شان گھٹ جائے گی. کیا وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کا روپ لے گا؟ اس لیے اس کی شان کو ہم نہ گھٹائیں. جو آسمان سے اس کی خبریں آئی ہیں، اس سے صحیح گیان کو سمجھیں اور اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں، اسے راضی کریں. جیون کا وقت بیت رہا ہے، اصل ہار جیت موت کے بعد ہے. تو لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے. یہ آیت کیوں اتری آسمان سے کہ جو لوگ اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کر رہے، ارے بھائی تمہارے انسانوں کا شریر بھی ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، سینہ ہے، سر ہے. اللہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. اس کا کوئی شریر نہیں ہے، کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے اس کے. وہ اجنما ہے، وہ جنما نہیں گیا، اس نے کسی سے جنم نہیں لیا. نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے. اس کی پیدا کی ہوئی چیز کی اس نے شروعات کی ہے اور اس کا انت بھی کرے گا. مگر اللہ تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز کو روپ آکار سے بنایا ہے. اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفوں کا مالک، جتنی بھی طرح کی تعریفیں ہیں، جتنی بھی پرکار کی تعریفیں ہیں، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، جو سنسار کا سچا مالک ہے. اور سارے جہانوں کو وہی پالنے والا ہے، وہی پالنہار ہے. وہی پیدا کرتا ہے ہم کو، پھر وہی ہمیں پالتا ہے، پھر وہی ہمیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے، امتحان لے کر. اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق ہے ہی نہیں. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن جب کائنات کے سارے انسانوں کو زندہ کرے گا اور سب کا فیصلہ کرے گا. بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے. جب سب کو وہ بدلہ دے گا، جس نے جیسے کرم کیے ہیں ان کو ویسے ہی بدلہ دے گا. تو میرے بھائیوں، کنفیوز مت ہونا. یہی سنسار کا سچا مالک ہے جس کی میں نے آپ کو پہچان بتائی ہے. اسی مالک نے اتارا ہے آسمان پر سے قرآن مجید، اور خود اس نے اپنی مرضی سے ہمیں اپنے قانون بتائے ہیں. اسلام دھرم کسی انسانی عقل کا بنایا ہوا دھرم نہیں ہے، بلکہ آسمان سے ایشور کا، سنسار کے سچے مالک کا آیا ہوا آدیش ہے انسانوں کے لیے جیون گزارنے کے لیے اور اس کا سچا راستہ پانے کے لیے. اس مالک کی جو صحیح بھکتی ہے، صحیح پوجا ہے، وہ نماز میں ہوتی ہے. جو اسلام دھرم میں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی مورتی نہیں ہوتی ہے. ہم نراکار ایشور کی پوجا کرتے ہیں زمین پر اپنے 8 انگ گرانے کے بعد.
सब लाइन से खड़े होते हैं और 8 अंग गिराकर और उस निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, जो उसने तरीका बताया है उसी तरीके से करते हैं। अब ये तो हो गई ईश्वर की थोड़ी सी मैंने पहचान आपको बयान कर दी। आप ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जाकर वीडियो देखें। अब आइए बात करते हैं कि उसके अधिकार क्या है, थोड़े से बयान करते हैं। उसके अधिकार ये है कि इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अगर आपको कामयाब होना है तो उसने आपको अपने लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। तो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया में आए हैं। हमारे जीवन का मकसद ही ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और मरने के बाद नरक की आग से बच जाएं और हमेशा जन्नत का जीवन पाएं, क्योंकि अल्लाह ही है, ईश्वर ही है जो हमारा सच्चा मालिक है और हमारे जीवन का वही हिसाब लेगा और वही हमें स्वर्ग में या नरक में दाखिल करेगा। कोई उसके फैसलों को काट नहीं सकता, कोई देवी देवता उसके फैसलों को काट नहीं सकता। वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जब वो सजा देगा तो उसकी सजा से बचाने वाला कोई नहीं है, उसके फैसलों को काटने वाला कोई नहीं है। उसकी ताकत के सामने कोई ताकत नहीं टिकती, क्योंकि हर चीज़ है ही उसकी बनाई हुई। अब बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने कभी टिक सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ। बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने हर प्रकार से कमज़ोर होती है भाई, कमज़ोर होती है, बेबस होती है, मोहताज होती है। तो याद रखना, उसका अधिकार यह है कि इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी की पूजा करो और मौत तक करते रहो, हमेशा करते रहो। और जो मदद मांगनी है सिर्फ उसी से मांगते रहो, उसी से मांगते रहो मरते दम तक। उसके अलावा कोई दुखों को दूर करने वाला नहीं, तकलीफ़ों को दूर करने वाला नहीं, मुसीबतों को दूर करने वाला नहीं, परेशानियों को दूर करने वाला नहीं, पैदा करने वाला नहीं, खिलाने पिलाने वाला नहीं, पालने वाला नहीं, ज़िंदगी देने वाला नहीं, मौत देने वाला नहीं, हवाओं को चलाने वाला नहीं, बारिशों को बरसाने वाला नहीं, दिन को निकालने वाला नहीं, उसके सिवा कोई और, रात को करने वाला नहीं। अल्लाह के सिवा कोई चीज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। और ये जो हमारे भाई शैतान ने धोखे में डाल रखा है, जो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, इनसे पूछो क्या ये जो बुत हैं, ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, क्या एक मक्खी पैदा कर सकती हैं? मेरे भाइयों, मक्खी पैदा करने की तो बहुत बड़ी बात है, गौर करो सच्चाई पर। मक्खी जो इनके ऊपर से कोई दाना, आप लड्डू वगैरह गिरते हैं, जो भी चीज़ गिरते हैं, कोई दाना इनसे अगर ले जाए तो ये उसको वापस भी नहीं ला सकते। तो मेरी तुम्हारी मुसीबत कैसे दूर कर सकते हैं मेरे भाइयों? सच्चाई पर गौर करो, शैतान के धोखे को पहचानो। अगर मरने के बाद नरक की आग से बचना है। अब देखिए, सवाल किया गया था कि सच्चे इस्लाम की पहचान कैसे करें, तो जवाब इसका यह है कि शिर्क से बचता जा और इस्लाम का ज्ञान हासिल करता जा। जो तुझे एक अल्लाह से जोड़े उसकी बात को सुन, और जो एक अल्लाह के अधिकार से काटे वो गुमराह कर रहा है इंसानों को, उसकी बात को ना सुनो। और अगर सुनो भी तो अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो, क्योंकि शैतान भी बिगड़ी हुई अकल है। वो ये नहीं कि सारी बात बुरी करेगा, अच्छी भी करेगा, कुछ आटे में नमक के बराबर, और बुरी भी करेगा। तो अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो। यही ईश्वरी रचना का तरीका है, ईश्वर की खोज करने का। तो ईश्वरी रचना के आधार पर आप देखेंगे कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो कुदरत आपके अंदर सुकून पैदा कर देती है और इशारा करती है कि हाँ, अच्छाई पर चल, इसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा है और मौत के बाद भी अच्छा है। और जब हम बुरा काम करते हैं तो कुदरत, ईश्वर हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है और ये इशारा करता है कि इस रास्ते पर ना चल, इसका अंजाम दुनिया में भी बुरा है और मरने के बाद भी बहुत बुरा है। तो ये आदेश है ईश्वर के रचना के आधार पर कि अच्छाई पर चल, बुराई से बच। तो आप जहाँ भी जिस इंसान की बात भी सुने, जिस धर्मगुरु की बात सुने, जिसकी भी बात सुने, आप अच्छाई को ले लें और बुराई को छोड़ दें। ये ईश्वर का सीधा रास्ता है, बिल्कुल। अब अच्छाई और बुराई को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक ईश्वर के जो अधिकार हैं उनको समझें और फिर शिर्क से बचें। अल्लाह के अधिकार किसी और को ना दें, क्योंकि अल्लाह ही ये समझ देगा आपको कि अच्छाई और बुराई को जानने की आपको समझ देगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में बुराई से बचते रहेंगे और अच्छाई पर चलते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ही हिदायत देगा। तो मेरा जवाब ये है कि शिर्क से बचता जा और इस्लाम का इल्म, ज्ञान हासिल करता जा। अल्लाह ने जो तेरे अंदर रचना बनाई है अपनी, अल्लाह तुझे तेरी रचना के हिसाब से
اپنا سیدھا اور سچا راستہ دکھاتا رہے گا، کیونکہ سچا راستہ دکھانا اللہ ہی کے ذمے ہے، وہی دکھاتا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اپنا سچا راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے۔ اور اگر اے انسان تو اس کا ادھیکار نہ دے گا، جس مقصد سے اس نے تجھے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہ کرے گا، اور اللہ کے ساتھ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی کرے گا، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو کسی کو بھی شریک کرے گا، تو اللہ تجھے کبھی بھی اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا۔ پھر پوری دنیا مل کر تجھے صحیح اور سچے اور سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی، پھر تو شیطان کے راستے پر بھٹک کر مر جائے گا اور نرک کی آگ میں جائے گا مرنے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، جیون کے مقصد پر غور کرو، دیکھو کتنا انسان روز مر رہا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایشور کبھی بھی موت دے کر اس دنیا سے بلا سکتا ہے۔ چھوڑ دو دنیا کی حوث کی لت، دنیا میں دوڑ مت لگاؤ، مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، چھوڑ دو دنیا کی حوث۔ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اس زندگی کو کامیاب بنانا میرے بھائیوں یہ نادانی ہے، یہ بچوں کی طرح نادانی میں کھیلنا ہے، یہ کھیل تماشے کی طرح لگنا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ کھیل تماشا ہے، اس نے یہ جیون ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اسے راضی کریں، اور ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، سچائی سے بالکل اندھے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو اس کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، چھوڑ دو دنیا کی حوث کی لت۔ پالنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہاں پالنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جب انسان کو بھوک لگے گی، جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا۔ جب انسان کو بھوک لگے گی تو انسان چلے گا کام کرنے کے لیے، جب چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا، لیکن اپنا پورا دھیان، پوری توجہ، پوری عقل کی طاقت سب اللہ کا علم حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کی کھوج میں لگاؤ۔ اللہ پالنے والا ہے، اللہ کے دین کو آگے رکھو اور دنیا کو پیچھے رکھو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ اللہ آخرت میں موت کے بعد کی زندگی میں سب کو اکٹھا کرنے والا ہے، ہاں سب کا حساب کرنے والا ہے، حساب کر کے جنت اور جہنم میں داخل کرنے والا ہے، سورگ اور نرک میں داخل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہ اللہ کی دھرتی ہے، یہاں کوئی نہیں رہ پائے گا، سب کو مرنا ہے، اللہ سب کو موت دے گا۔ کل من الیہا فان، سب کو موت دے گا، سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا ہے، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے۔ اللہ ہی کا راج یہاں پر رہے گا۔ آج یہ جتنے بھی لوگ ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، یہ سچائی سے اندھے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے کے اٹھانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دے، میرے بھائیوں دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دو، یہاں کسی بھی چیز سے دل مت لگاؤ، صرف گزر بسر کرو۔ اللہ نے ہمیں اس دھرتی پہ گزر بسر کرنے کے لیے، کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمانداری سے، سچائی سے حلال روزی کمائیں اور گزر بسر کریں اور اللہ کو راضی کریں، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے، یہی جیون کا مقصد ہے۔ دنیا کی حوث کے پیچھے نہ لگیں، دیکھو نا کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، ہم بھی کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ انسان کا شریر جا رہا ہے موت کی طرف، زندگی کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ رہا ہے، زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، شریر جا رہا ہے موت کی طرف، طاقت گھٹتی جا رہی ہے شریر کی، بڑھاپا آ رہا ہے، شریر جا رہا ہے موت کی طرف، اور انسان کا دھیان لگائے دنیا میں۔ میرے بھائی بہت بڑا دھوکہ ہے، اگر دھوکے میں مر گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائیں گے، نرک کی آگ میں چلے جائیں گے میرے بھائی۔ اس لیے ہم غور کریں اور مرنے سے پہلے مر کے جانے کے ہوش میں آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتے ہیں تو 3 مقابلے آپ کو کرنے پڑیں گے برائی سے۔ سب سے پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا اپنے نفس سے، اپنے من سے، برائیوں سے روکنے کے لیے۔ اب دیکھیے، آپ کا من کرے گا، کبھی من کہے گا کہ میں علم حاصل کروں، گیان حاصل کروں، جیون کا مقصد جانوں، لیکن آپ کا جو نفس ہے وہ آلکس پیدا کرے گا، تھوڑا بہت دھیان لگے گا پھر ہٹ جائے گا، تھوڑی بہت کوشش کریں گے پھر آپ ہٹ جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جد و جہد کرنی ہے، لگاتار ہمیں اپنے من کا جو آلکس ہے اسے ختم کر کے گیان حاصل کرنا ہے، کیونکہ جیون کا سمے ہمارا جو ہم لے کے آئے ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، وہ رکا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی نہ رکیں اور من کو ماریں، آلکس کو ختم کریں اور گیان کو حاصل کریں، کیونکہ گیان ایک روشنی ہے اور اگیان ایک اندھیرا ہے۔ جب تک آپ گیان حاصل نہیں کریں گے تو اندھیرے سے نکل کر روشنی میں کیسے آئیں گے؟
تو اپنے پیدا کرنے والے کی پوجا، اس کی بندگی کرنے کے لیے پہلا جہاد من نفس سے ہے۔ نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین ہے۔ وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، ہمارے من میں، ہمارے اندر جو ہے خون کے قطرے میں شیطان ہے، جو ہمیں برائی کی طرف مسلسل ابھارتا رہتا ہے۔ تو بری آواز کو دابیں، اپنے نفس کو ماریں اور اچھائی پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ شیطان ہمارے اندر، من کے اندر پھونکے مارتا ہے، دل کے اندر ہمیں غلط راستے کی طرف پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو چمکدار بنا کے دکھاتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو کلچر کا نام دیتا ہے۔ اگر ہم شیطان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو کیا ہم پھر اللہ کے حکم پر چل پائیں گے؟ اللہ کی بندگی کر پائیں گے؟ نہیں۔ تیسری چیز معاشرہ، ماحول۔ دنیا میں برائی عام ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے، ماحول کے دباؤ ہیں ہمارے اوپر، آپ پر۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک بہت بڑی انسانوں کی بھیڑ ادھر کو جا رہی ہو، لیکن ان کے مقابلے میں جانا بہت مشکل ہے۔ بھئی بہت بڑی انسانوں کی بھیڑ کہاں جا رہی ہے؟ برائی کی طرف، برائی کے ماحول کی طرف، لیکن ان کے خلاف چلنا کتنا مشکل ہے، بہت زور لگانا پڑے گا۔ ماحول، معاشرہ نہ سنسار کے سچے مالک کو جانے، نہ اس کے آخری انتم مہارشی کو جانے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ اگر زمانہ تمہارے ساتھ سچائی پر نہیں چل رہا ہے تو زمانے سے جنگ کرو، جد و جہد کرو۔ اور بے غیرت لوگ کیا کہتے ہیں کہ زمانہ تمہارے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ چلو، تم زمانے کے رنگ میں رنگ جاؤ، جیسا دیس ویسا بھیس۔ میرے بھائیوں، اگر آپ عقل لڑائیں گے اللہ کے علم کو حاصل کرنے میں تو سچائی کو سمجھ پائیں گے، ورنہ بھٹک کے مر جائیں گے۔ تو برے زمانے سے آپ لڑیں گے تو جنگ ہوگی، اور زمانے کے ساتھ ڈھل جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد نفس ہے، نفس کا جہاد ہے، اپنے من کو برائیوں سے روکنا، اچھائی پر چلانا، تاکہ نفس کو، من کو اللہ کا فرمانبردار بنایا جائے۔ اسی کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، کیونکہ جنگ کا جہاد تو کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ جہاد نفس کا جہاد تو انسان کو ہر وقت کرنا پڑتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے سب کا فیصلہ کرے گا، سب کا حساب کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ پہ چلنے والے ہیں، ادھرم پر چلنے والے ہیں، وہ اس قدر جد و جہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جھوٹ پر چل کر جیسے وہ خود سچے ہوں، یعنی جھوٹے راستے پر چل رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، ادھرم پر چل رہے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، اور اس قدر وہ ان کے کرموں سے دکھتا ہے کہ کتنے جو ہے جد و جہد کرتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں، اور جو ہے الٹے سیدھے جو ہے محنت کرتے ہیں، تو دکھتے ہیں کہ مانو کہ یہ سچائی پر چلنے والے ہیں۔ دھوکہ کتنا ہے دنیا میں، لیکن یاد رکھیں اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کو دلوں کا حال پتہ ہے، کون سچے راستے پہ چل رہا ہے اور کون جھوٹے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ہر انسان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں اور کہاں کھڑا ہوں، چاہے وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دے، غلط دلیل دے کر لوگوں کا منہ بند کر دے، لیکن اللہ سے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ اس کی نیت کو، سوچ کو جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ اپنے بنانے والے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو تمہاری خوب معلوم ہے کہ تم کیا ہو، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے کہ تم کیا ہو۔ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا ہے۔ جب انسان، اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہی کرتا ہے، جب تم برا کام کرتے ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں منع کرتا ہے کہ تو غلط چل رہا ہے۔ تمہارے ضمیر کی تم پہ پھٹکار پڑتی ہے، تمہارے اندر سے کڑن پیدا ہوتی ہے، تمہیں اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کاٹ رہا ہو مجھے برائی پر چلنے پر۔ تو انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تو غلط چل رہا ہے، تو غلط راستے پہ چل رہا ہے، اسے ملامت کرتا ہے، اس میں پھٹکار پڑتی ہے، چاہے وہ لوگوں کو اوپری طور پر دھوکہ دے رہا ہو۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط راستہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن انسان اندر کی اس آواز کو دبا کر جب غلط کام کرتا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کے سینوں کے بھید ہیں
ان کو بھی نکال کر چیک کیا جائے گا کہ یہ بات تو نے کیوں سوچی تھی، یہ کیوں سوچی تھی۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دیں گے۔ تو جو بھی ہر انسان اپنے کرم کر رہا ہے، جیسے بھی کرم کر رہا ہے، اس کے کرم آگے جا رہے ہیں، اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں جو بہت بڑا، اس انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے بہت بڑا کمپیوٹر ہے، جس میں ہر انسان کے زندگی کے کرم ریکارڈ ہیں۔ ایک بٹن دبے گا اور ہر انسان کی زندگی سامنے آ جائے گی، اور یہ دیکھو بھئی یہ کر رہا ہے کرم، تو ہر انسان کے کرم جو ہیں سامنے آ جائیں گے۔ تو آسمان پر کمپیوٹر چل رہا ہے جو ہمارے کرموں کو جو ہے ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا کہ سب کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آج سے 300 سال پہلے یا 400 سال پہلے یہ غیب پر ایمان تھا صرف، لیکن آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں، فلم بنانے والے، گانے بنانے والے، ناٹک بنانے والے، جو لوگ مر چکے ہیں، آپ کمپیوٹر میں ایک بٹن دبائیں، وہ تمہیں بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان کی زندگی دکھائی دے گی، جو انہوں نے کرم کیے وہ دکھائی دیں گے، جیسے ناٹک بنائے وہ دکھائی دیں گے۔ تو مرے ہوئے لوگوں کی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو اللہ نے تھوڑا سا علم دیا ہے لوگوں کو، لیکن اللہ کے پاس تو بہت بڑے کمپیوٹر ہیں، اس کے پاس کیا انتظام ہے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری زندگی کے کیسے ہماری زندگی کو ریکارڈ کرا رہا ہے وہ، اور کیسے کیسے ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے یہاں ہر انسان کی ایک ایک انسان کی فلم، جو اس نے بولا، جو اس نے کیا، سب اللہ کے یہاں ریکارڈ ہے، ہر انسان کی فلم ریکارڈ ہے۔ اور میدان محشر میں وہی چیز لا کے رکھی جائے گی۔ تو میدان حشر میں بڑا کمپیوٹر لا کے رکھا جائے گا، جب انسانوں کی زندگی جو ریکارڈ ہے اس میں وہ دکھائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ کرے گا۔ جب کہا جائے گا کہ اقرا کتابت، یہ ہے تمہاری کتاب، یہ ہے تمہاری زندگی کے کارنامے، یہ ہے تمہارے کرموں کی فائل، اسے دیکھو، پڑھو اور خود فیصلہ کرو۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹے راستے پہ چلنے والے بھی جد و جہد ایسے کر رہے ہیں، بحث ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ سب سے بڑے سچے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، ہم قیامت کے دن چھانٹ دیں گے سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ، سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے من اور دل کا حال جانتا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے سب کو چھانٹ دے گا، سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ غلط راستے پہ چلنے والے ہیں، جو کچھ انہوں نے برے کرم کر کے آگے بھیجے ہیں ہمارے پاس، یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ان کا ضمیر جانتا ہے اس چیز کو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اچھائی کی راہ پر ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ اچھائی کے راستے پر چلنے والے کو کامیابی موت کے بعد اندھیرے میں نہیں آئے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں سچائی کے راستے پہ چل کے مر رہا ہوں، ایشوری رچنا کے طریقے پر چل کے مر رہا ہوں، ایشور میرے ساتھ مرنے کے بعد اچھا برتاوا کرے گا۔ اور برائی کی راہ پر چلنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں برائی کے راستے پہ چل کر مر رہا ہوں، مرنے کے بعد ایشور میرے ساتھ میں اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ تو برائی کی راہ پر چلنے والے کو ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں برائی کے راستے پہ چل کے مر رہا ہوں۔ چاہے دنیا میں لوگ انسان جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے دے، فراڈ بازی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے، مگر اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے انسان۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، اندھیر نگری نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے حرام خوری کی ہے، مکاری کی ہے، لوٹ مار کی ہے، انہوں نے جو ہے دھرم کے نام پہ ادھرم پھیلایا ہے، اللہ کے آسمان سے آئے ہوئے دھارمک قانون کو چھپایا ہے، سچائی کو چھپایا ہے، برائی کو پھیلایا ہے، مکاریاں کی ہیں، بدماشیاں کی ہیں، دھرم کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے، غلط راستے کی طرف بھٹکایا ہے، انہوں نے دینداری کی آڑ میں دنیا داری کی ہے۔ تو ان کا ضمیر اتنا آلودہ ہے، اتنا گندا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی ملاقات کی آرزو نہیں کر سکتے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اچھے برتاوے کی آرزو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ایشوری رچنا کے خلاف چلے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایشور مرنے کے بعد اچھا برتاوا نہیں کرے گا۔ اللہ سے ملاقات کا شوق وہی رکھے گا جو سچائی پر چلنے والا ہو، بھلائی پر چلنے والا ہو، اللہ کے جو آسمان پہ سے آدیش آئے ہیں سچائی کے ساتھ انہیں لوگوں میں بیان کرنے والا ہو، لوگوں کو سچی راہ دکھانے والا ہو، اللہ سے جوڑنے والا ہو، سچائی پر چل کر بھلائی پر چل کر اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے والا ہو۔
دھرتی پر فساد پھیلانے والا نہ ہو، اللہ کی رچنا کے طریقے سے چلنے والا ہو، اچھائی پر چلنے والا ہو، برائی سے بچنے والا ہو، ایسا ہی انسان اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور وہ امید، اس کا ضمیر امید کرتا ہے کہ میں سچائی پر چل کے مر رہا ہوں، ایشوری رچنا کے حساب سے چل کے مر رہا ہوں، مرنے کے بعد ایشور میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ اچھی کر دیتا ہے، اور موت ان کی محبوب بن جاتی ہے، موت ان کے لیے خوشی کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اچھے کرم کر کے مر رہے ہیں تو ہمارا مالک ہمارے ساتھ میں اچھا برتاوا کرے گا۔ اللہ سے معافی مانگ کے مرے، اچھے کرم کر کے مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے، تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کی اچھا رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دربار وہ ہے جہاں ظالم کانپا کرتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں، گھبرایا کرتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو ظالموں کو سزا دے گا جرم کی، اچھے کو اچھا بدلہ دے گا اور برے کو برا بدلہ دے گا۔ وہ ایک اللہ ہی تو ہے جس کے دربار میں ظالم کانپا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے ظالم گھبرایا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کا شریر کانپ رہا ہوتا ہے، کبھی زمین پہ گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، اسی پرکار سے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے ظالم اللہ کے دربار میں اس سے بھی زیادہ ان کی بدتر حالت ہوگی۔ تو میرے بھائیو، جو تمہیں اللہ سے جوڑے وہ تمہیں صحیح اسلام کا راستہ بتائے گا، اور جو تمہیں اللہ سے کاٹتا ہے، اس کے ساتھ شریک کرنا سکھاتا ہے، شرک کرنا سکھاتا ہے، وہ تمہیں غلط اسلام کی طرف لے جائے گا، شیطان کے دھوکے کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے شیطان کے دھوکے سے بچیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو۔